مشکل حالات ہیں، بہت تکلیف دہ حالات ہیں، اور جتنی بھی کوشش کی جائے وہ کم ہوگی حالات کو بہتر سے بہترین بنانے کی، لیکن کوشش تو کرنی ہے نا۔ ہم کسی پہ یہ ڈالنا نہیں چاہتے۔ عمران احمد نیازی تو 4 برس صرف یہی راگ الاپتا رہا کہ جی فلانے کا قصور ہے، پھر فلانے کا قصور ہے، پھر اس کو پکڑ لو، پھر اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈال لو، پھر اس کو اس طرح سے جو ہے وہ نوچ لو، جو وہ باتیں کرتا۔ آپ اس شخص کی ایک تقریر سنیں یا اس کی 50 تقریریں سنیں، ایک ہی ہیں۔ آپ اس کا ایک بیان سنیں، پڑھیں، یا اس کے 100 بیان پڑھیں، اس کا بیان ایک ہی ہے۔ اور پھر اس کے جو چمچے مشیر ہوتے ہیں وہ کہتے تھے جلا دو، ختم کر دو، تباہ کر دو، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی انہوں نے۔ 4 برس انہوں نے اس کے علاوہ کوئی اور راگ نہیں الاپا۔ اور جب اداروں نے سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کیا تو عمران احمد نیازی پاگل ہو گیا۔ آج عمران احمد نیازی کی خواہش یہ ہے کہ جس طریقے سے 2018 میں اس کو لٹرلی اٹھا کر اس کرسی پہ فائز کیا گیا جو وزیر اعظم کی کرسی ہے اور اقتدار میں لایا گیا، اسی طریقے سے اس ضدی شخص کو اٹھا کر اقتدار میں لے آئے۔ اور اس کے بعد وہ جس کو آج گالی دے رہا ہے نا، اس کے قصیدے پڑھے گا۔ یہ اندیا بھی اس نے دے دیا ہے۔ یہ بیانات اس کے بڑے، میں کوئی بات بنا نہیں رہی، اس کے اپنے بیانات ہیں کہ ایسا کرو گے تو سب بھول جاؤں گا۔ جو میرے لوگوں کے ساتھ بھی ہے، وہ اس نے مثال ایک منسٹر کی دی، وہ منسٹر جس کے فارم ہاؤس پہ غریب کی گائیں گھس گئی تھی تو اس نے غریب کے بچوں کو اور ماں اور بہنوں کو حوالت کی ہوا دکھائی تھی، وہ منسٹر اور آئی جی بھی ٹرانسفر کیا تھا۔ اس کے بھی باتیں میں بھول جاؤں گا اگر میرے ساتھ ذرا اقتدار کے مجھے مزے لوٹا دو۔ تو یہ شخص بیسیکلی اس وقت اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا ہے، اور یہ کس گرفتاری کی بات کر تو بہت بڑا ڈرپوک ہے۔ اس کو تو دیوار پھلانگتے ہم سب نے دیکھا ہے، وہ ویڈیوز ہم سب کے سامنے ہیں جہاں یہ دم دبا کر بھاگ رہا تھا دیوار پھلانگ کر۔ اور گرفتاری سے مطلب یہ کوئی خدا نہ خواستہ کون سی ایسی مخلوق ہے؟ پاکستان کے اندر سابق صدر بھی گرفتار ہوئے، پاکستان کے اندر سابق وزراء اعظم بھی گرفتار ہوئے۔ یہ کوئی انوکھا لاڈلا ہے کہ اگر قانونی تقاضے کے مطابق اس کی گرفتاری جائز ہے تو وہ نہ ہو کیونکہ یہ عمران احمد نیازی ہے؟ ایسا تو نہیں کسی کے۔ دیکھیں آرٹیکل 5 آف دا کانسٹیٹیوشن says everyone is equal before law۔ وہ قانون جب حرکت میں آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کسی جماعت کا سربراہ ہے یا وزیر اعظم ہے۔ ہمارے ساتھ تو خیر اب بات بدلے کی نہیں ہے یہ، کیونکہ جو رویہ عمران احمد نیازی نے پچھلے 4 برس اقتدار کے نشے میں اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ اپنایا، وہ نہ صرف حیرت انگیز ہے، قابل مذمت ہے، بلکہ نہایت ہی افسوسناک رویہ ہے۔ جو اس نے باتیں کہیں سینئر لیڈرز کے لیے، جو زبان اس شخص نے اختیار کی، اس وقت بھی اختیار کی جب یہ اپوزیشن میں تھا، چند سیٹوں کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں تھا، اور جب اس نے 126 دن کا دھرنا دیا اور پارٹی کی اور خوب ہلا گلا کیا، استعفوں کا ڈرامہ کیا، پھر ایاز صادق صاحب جو اس وقت اسپیکر تھے ان کے پیر پکڑے گئے کہ جی نامنظور کیجئے گا، تنخواہیں بھی لیتے رہے۔ دیکھیں اصول یہ ہوتا ہے، جس دن استعفیٰ دو اس دن یہ طے کر لیا کہ جی استعفیٰ دیا ہے، اول تو نہ دو نا۔ ایک بڑا اہم فیصلہ ہے، آپ اپنے ووٹر سے ووٹ لے کر آتے ہیں استعفیٰ دینے کے لیے، یا آپ ان کے حلقے کی جہاں سے آپ کو ووٹ دے کر عزت سے انہوں نے کامیاب کیا، ان کو تو خیر کون سی عزت سے کیا، آر ٹی ایس نے کامیاب کیا، تو اسی لیے ان کو کوئی وقت ہی نہیں تھی ان سیٹوں کی، ان کو کوئی احساس اور اہمیت ہی نہیں تھی ان سیٹوں کی۔
اسی لیے ان کے لیے یہ استعفے دینا بہت آسان ہے. اور پھر استعفے دینے کے بعد اب تم خود سیاسی فیصلے غلط کرو تو وہ قصور الیکشن کمیشن کا بنتا ہے, کبھی اسپیکر کا بن جاتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں کسی کو گالی دینا اور دھمکی دینا یہ تنقید سے مختلف باتیں ہیں. تنقید تو ہم بھی کرتے ہیں, بہت چیزوں پہ تنقید کرتے ہیں, ہم کرتے رہیں گے. تنقید بری بات نہیں ہے, احتجاج غلط چیز نہیں ہے, جمہوری حق ہے. پر کسی کو گالی دینا اور ہراساں کرنا اور دھمکیاں دینا یہ کب سے تنقید بن گیا؟ یہ تو سیدھی سیدھی بدماشی ہے, سیدھی سیدھی بدماشی ہے. اور اگر بدماشی کے کلچر کو اس ملک میں مزید فروغ دیا گیا تو پھر نہ کوئی بزرگ رہے گا, نہ کسی کی پگڑی رہے گی, نہ کسی کی عزت رہے گی, نہ کسی کا دوپٹہ رہے گا. لہٰذا ہمیں اپنے معاشرے کا یہ بگاڑ روکنا ہے. ہمیں اپنے معاشرے کی جو شکل ہے وہ اس طرح گھنونی نہیں بنانی. ہمارے اختلاف ہوتے ہیں, سیاسی مخالفین کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, اور ہم نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کئی پریس کانفرنسز یہاں کی ہیں. کبھی کسی کو گالی نہیں دی, کبھی کسی کو دھمکی نہیں دی, کبھی کسی کے خاندان کو دھمکی نہیں دی. نہ یہ کرنا چاہیے. کسی کے خاندان کا قصور نہیں ہے آپ اگر سیاست میں ایک موقف ہیں یا آپ کا کوئی سیاسی عمل ہے, یا کسی آفیشل کا یہ قصور نہیں ہے کہ اگر اس کے ادارے نے کوئی فیصلہ لیا ہے اپنی دانست اور قانون کے مطابق